رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پاس جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے آئے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ مگر واشتان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں واشتان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ ہم اپنے دل کو ٹھپ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانی لکھ کر بچائیں کسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ واجدان کے ساتھ ہوئے اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے ہی والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اس درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے مگر وہی دل میں اس کے ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی چھڑیوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو جوان عیان ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلاتی آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسماں کی طرف اٹھا دی کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ واجدہ مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ کو آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپرز سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لائے، ان کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی، خود بھی ان کی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ چائے بھی 2 کپ بنائی ہے کہ ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی؟ اس وجہ سے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ بھی چھیڑ گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں اور باتیں کریں گے؟ وہ یہی دیکھ کر بولی، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاحب گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ اس وقت گھر نہیں تھے، سڑک سے اندر آتے ہوئے میں ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی تو ماموں نے سوچا مجھے بھی لے کر جائیں۔ پھر تم گئی نہیں، بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی ضرورت نہیں، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے؟ تمہارے سب کزنس آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزنس کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کے چہرہ دیکھ رہے تھے، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزری کا آفس، اور اس طرح آگے جا کر کو ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پہ
कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसरन बोली। नूरुल्लाह ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोल कर पहले ही से ही खुले चार्ट पर बराबर रख दिए। ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफिस बनवाएंगे? इससे पूछने पर नूरुल्लाह मुस्कुरा दिया। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शा 2 अलग इंजीनियर्स ने बनाया है और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं इनमें से किसी को इंतखाब नहीं कर पा रहा। ज़रा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? इनकी बात पर मलिहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है आदि भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों में समझना मेरे लिए आसान नहीं। इसने अब भी ग्रेस किया तो नूरुल्लाह कुछ चिढ़ से गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और इसने भी तो यही कहा था। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वाजदान का जुमला समातों में भाग सस्त करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल्लाह ने पल भर को इसे देखा, फिर इसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। फिर मलिहा ने इनके चेहरे पर नज़र हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा इनकी तरफ किया। नूरुल्लाह ने इस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप की खींची गई लाइनों में की समझ नहीं? वो इनकी बातों को अनसुना करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शा अभी पर अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूव के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते हुए वो सरसरी सी अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने इनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल्लाह बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊँ। खैरियत? कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आ पड़ी है। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा इनसे ही बात करूं। इनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल्लाह मज़ीद बोले, आजकल इनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वैसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा नवाला चबाना भूल कर इन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रख कर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग की तैयारी कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह लेना। मलिहा के हलक में नवाला अटक गया। इसने फ़ौरन पानी के गिलास की तरफ से हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल्लाह जान बने अपनी ही कही जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है? मलिहा ने अब अब्बा जान की तरफ देखा, जो इससे सारी बात से लातुल्लुक नज़र आ रहे थे। नूरुल्लाह खाना खा चुके थे, हाथ सिर्फ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी इसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान का खाना ख़त्म करके उठे तो वो नूरुल्लाह के कमरे की तरफ भागी। नूरुल्लाह लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके इनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल्लाह उठ कर बैठे हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो के वो इस बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। इन्होंने अपने अल्फाज हुए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ भी नहीं बोले, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। इसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, इनके मना करने के बाद आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? बड़े हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पे था? नहीं। क्या बाबा जान को पता कि तुमने मुझे इनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर इन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते ही हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही। इन्हें अगर मना करना होता तो कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है? इनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोल कर हंसे।
کیا کھا کے ایمانداری ہے؟ شرم تو نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بولے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ مگر ہادی بھائی، اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر گہنے کے بل کوہنی کے بل اٹھے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہے، اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی ساری رات کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ تمہارا اسٹوڈنٹ بہادر ہے نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ خود لا علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کچھ کھا لیجیے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بولے، گل بانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ پھر ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو، یہاں سے نکلو چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتی کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کیا کرتے ہیں، آج جانے کی بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی، پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے نا، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دیکھ کر وہ گہرا سانس لی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے؟ اگر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی جاؤ گی۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائی، پھر ڈھیٹ بن کر بولی، میری شادی ہو گئی تو آپ کون سا کنوارے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کے مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بولنے لگی ہو، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونے دو۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں، اگر مگر ہیں، ان کا جواب میں شام میں دوں گا، اور اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی، ہادی بھائی بات سنیں، کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھار کرتا اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پہ مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دنوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف آ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے 2 بجے جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈتے کے بعد ان کی طرف آ گئی، پھر ان کے گلے سے 2 ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی ایش گرے کالر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس کی پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی جارجٹ کی سلوار پر شفون کی قمیض پہنے سفید شفون کا ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کی سی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے ہیں، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کی عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو۔ ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم بہت پیاری لگتی ہو، کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی ویسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں، 1 منٹ۔ اسے روکنے کا کہا کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں۔
مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئے۔ وہ دروازے کی طرف سے ہی متوجہ تھے۔ نور الہدیٰ سے ایک قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا ہی کہ اس کے چہرے نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کو ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کے معنی کی اس مسکراہٹ کا مطلب تو نہیں سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کے معنی کی اس مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہہ کر ان کے ہاتھ ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔ کارگٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا، جاؤ۔ تو اس نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے، اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہاتھی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، صائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ ملیحہ کی ہی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی۔ پھر سمت تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا۔ اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر انداز سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ سلام کرتے ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی، آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ ہی رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملا لائے۔ دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی کری تھی۔ آمنہ کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی رہوگی، اندر تو لے آؤ، یہ بڑی ممانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا، بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ سلام سے کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں آ گئی تو سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا، ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں ممانی جان، ہادی بھائی چھوڑ گئے ہیں۔ نور الہدیٰ، انہوں نے تصدیق چاہی، جی تو دروازے سے کیوں جانے دیا، روک لیتی، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نور الہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہے، آخری بار جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہوائی تبصرہ کیا۔ چھوٹی ممانی بولی، ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والی تو وہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا تھا، تبھی تو نور الہدیٰ نے اس کے گھر سے رشتہ جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آفاق بھی نظر نہیں آ رہے، اب تک کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ؟ اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے جس سے مایوں بٹھایا ہے، سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند ہو جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جسے بھنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو،
ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور آواز اس قدر معطل ہے کہ میری آواز بھی نہیں پہچانی جا رہی۔ شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانوں گی۔ چادر تلے ٹکنے کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو؟ کیا کہ چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرا بس کرو، پسلیاں توڑو گی۔ ملیحہ نے بمشکل سے خود سے الگ کیا۔ وہ الگ تو ہو گئی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی، بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہو نا؟ وہ اب بھی نہیں آتی تو میں تمہاری جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ہی ایک بچہ بھاگا آیا اور بولا، خالہ ماما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لیں، اور بول کر واپس چلا گیا۔ چلو، ملیحہ نے اس کی طرف سر اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے؟ میری تو باہر نکلنے میں پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دیا جائے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے اس انداز پر ہنستے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اس لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھ پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران وہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ باقی سبھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچے تخت پر آ کر بیٹھی، دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے وہ اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی۔ کرنے کو اور کچھ تو تھا نہیں۔ لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ملیحہ نے دھیان نہیں دیا۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والے شام کے دھند لگے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھتی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی۔ پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس واجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا، اور سوئی دوپٹے میں سے گزرانے کے بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کی انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کا تو انگوٹھے میں اٹھتی ٹیسیوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ واجدان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے دیکھا تو سر جھٹکا اس کے پاس چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ واجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے واجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ ربط انداز میں بول رہی تھی۔ واجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بے خود سی بیٹھی تھی اور واجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ واجدان! اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ واجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا، تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر واجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز منڈی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی۔ اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر واجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے، پاپا بھی تمہیں گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔
صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کرو، کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ واشتان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر: حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی۔ کچھ ایسا کہو جسے مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا آفاق نے اسے دیکھا نہ ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کو اندیکھی کی تھی، ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہیں۔ اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھی ہوئی بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنس اپنے ڈھولک لیے بیٹھی تھیں، ساتھ ہی سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا، جو ہاتھ بھر لمحے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر واشتان بڑا جنان تھا، جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک چٹکی سی نگاہ اس کی طرف ڈال کر اپنے کزنس میں آ بیٹھی۔